اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے، 81 اور 82، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ ہو جائیں۔ ہرگز نہیں، وہ لوگ ان کی عبادتوں سے انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو مشرکین اور کفار ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ جس کے لیے وہ عبادتوں کے مظاہر پیش کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جن کو اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں دہائی دیتے ہیں، پکارتے ہیں، جن کو وہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، اور جب وہ پریشانیوں میں آ جاتے ہیں تو انہی کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو جائے۔ عزہ کا لفظ عزت، طاقت، شوکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ ان کے پشت پناہ بن جائیں، جب کوئی مصیبت آئے تو وہ ان کو ان کی مدد کرے۔ یہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، پتھروں کے پاس جاتے ہیں، پیڑوں کے پاس جاتے ہیں، ندیوں کے پاس جاتے ہیں، اور طرح طرح سے ان لوگوں نے جن کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ ان کو پکارتے ہیں اور ان کو آوازیں دیتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، ہمیں بیٹا اور بیٹی دے دے، ہمارے کاروبار چلا دے، ہماری اس مصیبت کو ہم سے دفع کر دے، دور کر دے، اور ہماری عزت میں اضافہ کر دے، اور ہمیں فلاں منصب مل جائے، ہمیں فلاں عہدہ مل جائے، ہمارا یہ کام جو بگڑا ہوا ہے یہ کام بن جائے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج یہ جن کو پکار رہے ہیں، جن کو یہ آوازیں دے رہے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ان آوازوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ تم ان کو پکار رہے ہو۔ وہ تو اس دنیا سے جا چکے، وہ اس دنیا سے اپنا رخت سفر باندھ چکے۔ اب تم ان کو جو ندائیں دیتے ہو، جو آوازیں دیتے ہو، جو ان کو پکارتے ہو، ان سے جو التجائیں کرتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ سنتے بھی ہوتے تو تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب محتاج ہیں، دینے والے تو ہم ہیں۔ یہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لگی ہوئی جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، یہ سورہ فاطر کی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ کی ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن میں رات کو داخل کرتا ہے۔ سورج اور چاند سب اس کے قبضے میں ہیں اور ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، یہ پوری کائنات، سارا اختیار، ساری طاقت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور پر لگی ہوئی ایک جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، ان سے التجائیں کرتے ہو، تو یہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سن بھی لیں تو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک سے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جاننے والے کے جیسا تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔
اے تمام کے تمام لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیات تھیں جو آیت نمبر 13 سے لے کر اور یہ آیت نمبر 15 تک آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ حضرات جن کی یہ عبادتیں کر رہے ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں، یہ سنتے ہی نہیں تمہاری بات، اور کل قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہم کو پکارتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آتے تھے ہماری قبر پر اور میلہ لگاتے تھے اور وہاں طواف کرتے تھے، وہاں سجدے کرتے تھے اور وہاں دعائیں مانگتے تھے اور نظر و نیاز کرتے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات فرمائی گئی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ لوگ جن کی آج پیروی کی جا رہی وہ انکار کر دیں گے، براءت کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں بیان کیا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ جو معبودان تھے جن کی یہ پوجا اور پاٹ کیا کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ تو ان کی عبادتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے، کہیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کیسے ہماری عبادت کرتے تھے، کیوں کر ہم کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بات فرمائی کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ لوگ تو ان کی دعا سے بالکل غفلت میں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کو پکار رہا ہے، کون ان کو مصیبتوں میں آواز دے رہا ہے۔ تو وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کل کائنات کا تنہا چلانے والا ہے، اس کو چھوڑ کر تم باقی جس کو بھی پکارتے ہو سب محتاج ہیں، اور اس کائنات کے اندر ان کا کوئی دخل نہیں، اس دنیا کو چلانے میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے اس دنیا کو تخلیق کرنا، اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اور وہ پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کفر و شرک کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم جن کو پکار رہے ہیں اور جن کی ہم دہائی دے رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے باعث عزت ہو جائیں گے، یہ لوگ ہماری سفارش کرا لیں گے، یہ لوگ ہم کو جنت میں داخلہ دلوا دیں گے، یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سیکفرون بعبادتہم، وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادتوں کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو مجرم لوگ ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، یہ تو مجرم لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، پروردگار میرے معبود میں ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو وہ لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے، وہ لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، ان سے بیزارگی کا اظہار کریں گے، ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، ان سے دوری بنا کر رکھیں گے اور کہیں گے ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ عقلوں پر جو پردے لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں، جو نفرتوں کے بھی ہیں، تعصب کے بھی ہیں اور جہالت کے بھی ہیں، قرآن پاک سے دوری کے بھی ہیں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ناواقفیت کی بنیاد پر جو یہ سب پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ان پردوں کو چاک کیا جائے اور انسان قرآن پاک سے قریب ہو اور وہ جانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اس پوری دنیا کے بنانے والے کو پہچانے، وہ جس کے سامنے مر کر ہمیں زندہ ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، ہم اس کو پہچانے، وہ جس نے ہمارے اندر جو طاقتیں دی ہیں، ہمیں جو قوت دی، ہم اس کو پہچانے، وہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو اللہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جو اپنے معاملات کو نازل کرتا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کر سکے، ہم اسے پہچانیں، اس کو جانیں، اس پر ایمان لائیں، اس کے لیے سجدے کریں، اس کے لیے نمازیں پڑھیں، اس کے لیے نذر و نیاز کریں، اس کے لیے قربانیاں پیش کریں، اس کے لیے روزہ رکھیں، اس کے لیے صدقات اور خیرات کرو، اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اسی کی دہائی دیں، اسی کے نام کی فریاد کریں اور اسی کو بے چین ہو کر ہم پکاریں۔ وہ اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ کی ذات، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں،
اور اگر کوئی کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں الا اخبرکم باکبر الکبائر کی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ان تشرک للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا، تجھے طاقت دی، تجھے قوت دی، تجھے دماغ دیا، تجھے شعور دیا، تجھے کھانا پینا دیا، تجھے رزق دیا، تجھے زندگی کی یہ سانسیں دی، جس اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، کسی اور کے آگے فریاد کرتا ہے، کسی اور کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے، تو اسی کو ندا دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، انہی کو پکار رہا ہے۔ وہ جن کو اللہ نے خود پیدا کیا تو اس کو پکار رہا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا تو اس کو نہیں پکار رہا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو اس اپنے آپ کو اس اللہ سے جوڑ دو، اپنے آپ کو اس اللہ کے حضور سجدے میں گرا دو، اپنے دل کے اندر اس اللہ کی محبت رکھو، اس پر ایمان رکھو، اسی کو بے چین ہو کر پکارو، صبح بھی پکارو اور شام کو بھی پکارو، بستر پر لیٹ کر بھی پکارو اور چلتے پھرتے بھی پکارو، اور اسی کا ورد کرو، اپنی زبان اسی کی یاد سے تازہ کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں سبحان اللہ کے ہیں، الحمد للہ کے ہیں، اللہ اکبر کے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی زبان کو تر رکھو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ اللہ سے قربت کے الفاظ ہیں جو تمہیں اللہ سے بہت جلد قریب کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنے نگہداشت میں لے لیتا ہے اور تم پر خصوصی کرم کرتا ہے۔ چنانچہ شرک کی یہ جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ تو ان کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ منظر کس قدر دہشت ناک ہوگا، کس قدر خوفناک ہوگا کہ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور جن کو پوری زندگی وہ پوجتے چلے آئے، جن کی عبادت کرتے چلے آئے، جن کے مزاروں پہ چکر لگاتے چلے آئے، جن کے لیے عرس کرتے چلے آئے، جن پر پیسہ خرچہ کرتے چلے آئے، طواف کرتے چلے آئے، کل وہ قیامت کے دن ان کا انکار کریں گے اور کہیں گے ہمیں تمہاری کوئی خبر نہیں تھی کہ تم ہمارے پاس آتے تھے اور ہم کو پکارتے تھے، ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے انک لا تسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں جا چکے تم ان کو سنا نہیں سکتے۔ لہذا ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنے آپ کو توحید پر گامزن کرنا چاہیے اور شرک سے بالکل دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی موت ایمان پر فرمائے، توحید پر فرمائے، اور شرک سے اور بدعتوں سے ہم کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔